اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی رضی اللہ عنہ سیرت و سوانح از افتخار احمد پیر صاحب قسط اول، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 جولائی 2023۔ صوفی احمد جان صاحب تو ایک ولی اللہ تھے۔ ان کی ایک دوربین نظر تھی، جنہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت مسیح موعود ہی مسیح موعود ہے، چاہے دعویٰ ہے یا نہیں۔ تعارف: حضرت صوفی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور ایک بڑے نیک صوفی باصفا ولی اللہ اور سجادہ نشین تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں کا حلقہ نہ صرف لدھیانہ بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، اور ان کے روحانی کمالات اور توجہ کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ لدھیانہ کے بڑے بڑے علماء اور افاضل مثلاً مولوی محمد علی صاحب لدھیانوی آپ کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ لدھیانہ کے علماء نے آپ کو مجمع فیوض سبحانی، منبع علوم روحانی، قدوۃ الواصلین، زبدۃ المحققین، صوفی باصفا، زاہد اتقا، فیاض زمان، مسیحا دوران جیسے خطابات دے رکھے تھے۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 173۔ آپ نے غرباء کی شکم سیری کے لیے اپنے گھر کے ایک حصہ میں لنگر خانہ بھی کھول رکھا تھا۔ روزنامہ الفضل، لندن، 11 اگست 2020۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی آپ کے متعلق تعریر فرماتے ہیں: حضرت منشی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ ایک مشہور و معروف صاحب ارشاد صوفی تھے۔ عام طور پر وہ ایسے صوفیوں میں سے نہ تھے جو مختلف قسم کی بدعات اور منہیات شرعیہ میں مبتلا ہو کر اسے بھی اپنے تصوف و کمال کا ایک شعبہ قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ ایک باعمل متبع سنت بزرگ تھے اور اہل بدعت سے ہمیشہ متنفر رہتے تھے، اور حکام شرعیہ کی پابندی اور ان پر عمل ضروری سمجھتے تھے۔ حیات احمد جلد 2 صفحہ نمبر 142 سے 143۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اولین عشاق میں سے تھے جنہوں نے اپنے کثیر ارادت مندوں اور عقیدت مندوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت اقدس کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی اور شاہی پر غلامی کو ترجیح دی۔ حضور کو بھی آپ سے دلی محبت اور الفت تھی، جس کا ذکر بارہا آپ کی وفات کے بعد فرمایا۔ حضور نے آپ کو اپنی تحریرات میں صوفی اور منشی کے نام سے ملقب کیا۔ حضرت اقدس حضرت صوفی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حاجی منشی احمد جان صاحب لدھیانوی مرحوم اس عاجز کے اول درجہ کے معتقدین میں سے تھے، اور ان کے تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں اور گھر کے لوگ، غرض تمام کنبہ ان کا اس عاجز کی بیعت میں داخل ہو چکا ہے۔ ضمیمہ جامعاتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 345۔ حضرت اقدس نے ایک مکتوب بنام حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ مورخہ 23 جنوری 1888 کو لکھا، جس میں حضرت خلیفہ اول کے رشتہ کی تجویز حضرت صوفی صاحب کی صاحبزادی اور حضرت محترمہ سغرا بیگم صاحبہ سے چل رہی تھی۔ اس میں حضرت منشی صاحب کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے تحریر فرمایا کہ اب میں تھوڑا سا حال منشی احمد جان صاحب کا سناتا ہوں۔ منشی صاحب مرحوم اصل میں متوطن دہلی کے تھے۔ شاید ایام مفسدہ 1857 میں لدھیانہ آ کر آباد ہوئے۔ کئی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ نہایت بزرگوار، خوبصورت، خوب سیرت، صاف باطن، متقی، باخدا اور متوکل آدمی تھے۔ مجھ سے اس قدر دوستی اور محبت کرتے تھے کہ اکثر ان کے مریدوں نے اشارتاً اور صراحتاً بھی سمجھایا کہ آپ کی اس میں کثر شان ہے، مگر انہوں نے ان کو صاف جواب دیا کہ مجھے کسی شان سے غرض نہیں اور نہ مجھے مریدوں سے کچھ غرض ہے۔ اس پر بعض نالائق خلیفے ان کے منحرف بھی ہو گئے، مگر انہوں نے جس اخلاص اور محبت پر قدم مارا تھا آخر تک نبھایا، اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کی: جب تک زندہ رہے خدمت کرتے رہے،
اور دوسرے تیسرے مہینے کسی قدر روپے اپنے رزق کے خداداد سے مجھے بھیجتے رہے اور میرے نام کی اشاعت کے لیے بدل و جان سائی رہے، اور پھر حج کی تیاری کی، اور جیسا کہ انہوں نے اپنے ذمہ مقدر کر رکھا تھا جاتے وقت بھی 25 روپے بھیجے اور ایک بڑا لمبا دردناک خط لکھا جس کے پڑھنے سے رونا آتا تھا، اور حج سے آتے وقت راہ میں ہی بیمار ہو گئے اور گھر آتے ہی فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ منشی صاحب علاوہ اپنی ظاہری علمیت و خوش تقریری و وجاہت کے جو خداداد انہیں حاصل تھی، مومن صادق اور صالح آدمی تھے جو دنیا میں کم پائے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ عالی خیال اور صوفی تھے اس لیے ان میں تعصب نہیں تھا۔ میری نسبت وہ خوب جانتے تھے کہ یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں ہے اور نہ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خیال انہیں محبت اور اخلاص سے نہیں روکتا تھا۔ غرض کچھ مختصر حال منشی احمد جان صاحب مرحوم کا یہ ہے، اور لڑکی کا بھائی صاحبزادہ افتخار احمد صاحب بھی نوجوان صالح ہے جو اپنے والد مرحوم کے ساتھ حج بھی کر رہے ہیں۔ مکتوبات احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55-56۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت منشی صاحب اور آپ کی اولاد کو کئی ازلی ابدی سعادتوں سے نوازا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت محترمہ صغرا بیگم صاحبہ کا نکاح حضرت مسیح موعود کی تجویز پر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور انہی کے بطن سے آپ کی نواسی حضرت صاحبزادی امت الحی بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک پوتی حضرت صاحبزادی صالحہ بیگم صاحبہ کی شادی حضرت میر محمد اسحاق صاحب سے ہوئی، اور اس رشتہ کی تجویز کی بنیاد حضرت مسیح موعود اور حضرت اماں جان کی رویا صالحہ تھیں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ حضرت صوفی صاحب کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سجادہ نشینوں میں سے جس نے سب سے پہلے مجھے مانا وہ میرے والد صاحب تھے۔ انعامات خداوند کریم، مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب۔ اگرچہ حضرت صوفی صاحب کو ظاہری بیعت کا موقع نہ مل سکا، لیکن حضور نے آپ کا نام اپنے صحابہ خاص 313 میں شامل کیا۔ 23 مارچ 1899 کو حضرت اقدس نے پہلی بیعت کے لیے حضرت صوفی صاحب کے مکان کو شرف بخشا، اور پہلی بیعت کا شرف حضرت صوفی صاحب کے داماد حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول کو حاصل ہوا، اور عورتوں میں پہلی بیعت کی سعادت بھی آپ کی بیٹی اور حضرت خلیفہ اول کی زوجہ حضرت صاحبزادی صغرا بیگم صاحبہ کو نصیب ہوئی۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 382۔ ابتدائی حالات۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب کا آبائی وطن دہلی تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ بچپن میں ہی راہ خدا کا شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تجارت کی 3 لاکھ کی دکان چھوڑ دی اور اعلیٰ درجہ کی عمارت کو پس پشت ڈال دیا۔ الحکم 7 مارچ 1920۔ دور دراز کے سفر کیے اور پھرتے پھراتے ایک بزرگ میاں الہی بخش کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے ایک اور بزرگ کا حوالہ دیا کہ ان کے پاس جاؤ۔ انعامات خداوند کریم، مصنف حضرت پیر افتخار احمد صاحب۔ ان کے کہنے پر ضلع گرداسپور موضع رتر چھتر میں حضرت امام علی شاہ نقشبندی کے پاس آ کر مرید ہو گئے اور 12 سال تک خدمت کی۔ نوٹ: حاشیہ: رتر چھتر کا ہی دوسرا نام مکان شریف ہے۔ حضرت سید حسین علی شاہ اپنے پیشوا حضرت خواجہ حاجی احمد نقشبند سے اکتساب اور سلسلہ کی خلافت حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی وطن رتر چھتر تشریف لائے اور ارشاد پر متمکن ہوئے تو اس علاقے کا نام مکان شریف مشہور ہو گیا، اور اسی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبند موسوم ہے۔ صوفیاء مکان شریف کے حالات زندگی پر ایک کتاب ذکر مبارک مشائخ سادات مکان شریف
قدسہ سرہم مولفہ قائم الدین قانون گوئے پنشنر مرحوم مطبوعہ مکتبہ نعمانیہ اقبال روڈ سیالکوٹ موجود ہے، جس کے صفحہ 199 پر حضرت سید امام علی شاہ کے خلفاء کے نام درج ہیں، اور 12ویں نمبر پر حضرت صوفی احمد جان صاحب کا نام کچھ یوں درج ہے: معدن انوار الہی، مخزن اسرار لامتناہی، میاں احمد جان قدس اللہ سرہ دہلوی۔ حضرت مسلم موعود نے حضرت صوفی صاحب کے اس دور کے مجاہدات کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے: انہوں نے اپنی جوانی میں 12 سال تک وہ چکی جس میں بیل جوتا جاتا ہے اپنے پیر کی خدمت کرنے کے لیے چلائی، اور 12 سال تک اس کے لیے آٹا پیستے رہے، تب انہوں نے روحانیت کے سبق ان کو سکھائے۔ خطبات محمود جلد 25 صفحہ نمبر 24۔ اپنے مرشد سید امام علی شاہ صاحب کی طرف سے سلسلہ کی خلافت حاصل کرنے کے بعد لدھیانہ میں مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ بندگان خدا کا اس کثرت سے رجوع ہوا کہ بمبئی، کلکتہ، پشاور، لاہور، امرتسر، امبالہ، دہلی وغیرہ شہروں سے جان نثار مرید آپ کی بیعت میں داخل ہو گئے۔ الحکم 7 مارچ 1920 صفحہ نمبر 2۔ حضرت صوفی صاحب اپنے ابتدائی حالات کا ذکر خود ان الفاظ میں فرماتے ہیں: اس ناکارہ جہاں منشی احمد جان دہلوی ثم لدھیانوی، بخشے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اور ڈھانکے عیبوں کو، 8-9 برس کی عمر سے طلب خدا اور یاد الہی کا شوق تھا۔ جہاں اس راہ کا مذکور ہوتا وہاں بیٹھتا، اور جس جگہ کسی بزرگ کو سنتا وہاں جاتا، خلوت و تنہائی میں گریہ وزاری کرتا اور جناب باری میں ملتجی ہوتا کہ یا رب العالمین سیدھی راہ دکھا اور گمراہی سے بچا۔ نہ کاروبار میں دل لگتا، نہ نکاح کرنے کو جی چاہتا، حتیٰ کہ 40 برس کی عمر تک عالم تجرید میں بزرگوں کی خدمت میں پہرا کیا اور کاملوں کی خدمت بابرکت میں استفادہ کیا۔ چنانچہ بعد انتقال حضرت قبلہ عالم خواجہ سلیمان چشتی تونسوی قدس اللہ سرہ کے مکان شریف رتر چھتر میں غوث ہمدانی ذل سبحانی یزدانی حضرت امام ربانی سید امام علی شاہ سامری نقشبندی المجددی قدس سرہ کی خدمت بابرکت میں پہنچا، اور 12-14 برس تک خاک بوس آستان فیض ترجمان رہا۔ حضرت کی جناب سے اجازت نامہ عنایت ہوا اور طالبان خدا کی ہدایت واسطہ ارشاد فرمایا۔ 40 برس کی عمر میں قدخائی کی اور لدھیانہ رہنا اختیار کیا۔ صدہا طالبان خدا کا رجوع ہوا، ہدایت کا راستہ جاری کیا، باوجود ناقابلیت کے اس وقت تک کہ 1290 ہجری میں 22 برس کا عرصہ ہوا لدھیانہ میں اسی ذوق و شوق میں طالبان خدا کے ساتھ بسر کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرا اور میرے متعلقوں اور دوستوں کا خاتمہ بخیر کرے اور اعلیٰ درجہ کو پہنچاوے اور صالحوں کے ساتھ مارے اور حشر کرے اور بخشے اور گناہ معاف کرے۔ طب روحانی مصنفہ حضرت صوفی احمد جان صاحب صفحہ نمبر 2-4۔ جیسا کہ اس تحریر میں حضرت صوفی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی 1290 ہجری یعنی 1873 عیسوی میں آپ 22 سال سے لدھیانہ میں مقیم ہیں، اور اس سے قبل 40 سال کی عمر تک مختلف بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض صحبت حاصل کرتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت صوفی صاحب کی عمر 1873 میں 62 سال بنتی ہے، یعنی 40 جمع 22، اور سن وفات 1885 ہے۔ اس لحاظ سے سن پیدائش 1811 عیسوی، لدھیانہ میں آپ کا ورود 1851 اور عمر بوقت وفات 74 سال بنتی ہے۔ روحانی شجرہ نسب۔ حضرت صوفی صاحب اپنی کتاب طب روحانی میں
اپنا سلسلہ نسب بطریق نقش بندیہ مجددیہ مکان شریفیہ ایک فارسی منظوم کلام میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: خالق کا بحر حبیب یک، خویش و شاہان حمید بکر دو، سلمان سے و قاسم چہار، جعفر پانچ و ہم بایزید شش، بوالحسن ہفت، پس بو علی ہشت، یوسف نہ، عبدالخالق دہ، حموز طفیل عارف یازدے و محمود دوازدے، باجود و کزہم علی سیزدے و بابا سماسی چہاردے و ہم سید امیر پانزدے، نقشبند پاک ششدے و یعقوب ہفدے و عبید اللہ پیر ہجدے، زاہد نوازدے و درویش بیست و آمگنی بیست و یک و باقی باسمد بیست و دو، خواجہ ام شیخ احمد بیست و سه، معصوم بیست و چهار و نیز عبدالاحد بیست و پنج و ذو حنیف بیست و شش و پس زکی مطهری بیست و هفت و رازدان بیست و هشت، ہم محمد بیست و نو، حاجی احمد سی، شاہ حسین جان سی و یک و استفیل وقت و قرۃ العین نبی رہنمائے ہادیان خواجہ امام ابن علی سی و دو، بعد ازاں خاکسار و خاک پاہست احمد جان سی و سه، پر ایشان فدا اول احمد آخر احمد حامی این خاندان حق کند رحمت طفیل او بجملہ داخلان۔ طب روحانی مصنفہ حضرت صوفی احمد جان صاحب، صفحہ نمبر 23۔ اس کے مطابق حضرت منشی صاحب کا شجرہ نسب سلسلہ روحانی اس طرح بنے گا: نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 3، حضرت سلمان فارسی، نمبر 4، حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت امام جعفر صادق، 6، حضرت خواجہ بایزید بستامی، نمبر 7، حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی، نمبر 8، حضرت شیخ ابوالعلا فارمدی، نمبر 9، حضرت خواجہ یوسف ہمدانی، نمبر 10، حضرت خواجہ عبدالخالق غج دوانی، 11، حضرت خواجہ عارف ریویو گری، 12، حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی، نمبر 13، حضرت خواجہ عزیزان علی رامتنی، نمبر 14، حضرت خواجہ محمد بابا سماسی، نمبر 15، حضرت خواجہ سید امیر کلال، نمبر 16، حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند، نمبر 17، حضرت خواجہ یعقوب چرخی، نمبر 18، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، 19، حضرت خواجہ محمد زاہد بخشی، 20، حضرت خواجہ درویش محمد، 21، حضرت خواجہ محمد امکنگی، 22، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ، 23، حضرت مجدد الفسانی، نمبر 14، حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی سرہندی، 25، حضرت خواجہ عبدالاحد، 26، حضرت خواجہ محمد حنیف، 27، حضرت خواجہ محمد ذکی، 28، حضرت خواجہ شیخ محمد رازدان ابوالمساکین، 29، حضرت خواجہ محمد زمان صدیقی، 30، حضرت خواجہ شیخ حاجی احمد، 31، حضرت سید حسین علی شاہ، 32، حضرت سید امام علی شاہ، اور 33، حضرت منشی احمد جان صاحب لدھیانوی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شناسائی۔ آپ کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب فرماتے ہیں: میرے والد صاحب کو حضرت صاحب کی اطلاع اس وقت ہوئی جب کہ براہین احمدیہ کے 3 حصے شائع ہوئے تھے۔ انہوں نے جب ان 3 حصوں کو پڑھا، اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام کی عقیدت و ارادت آپ کے دل میں مستحکم ہو گئی۔ اس کے بعد براہین احمدیہ حصہ 4 شائع ہوئی۔ والد صاحب کی ارادت سے آپ کے اہل و عیال اور مریدین بھی زمرہ معتقدین میں شامل ہو گئے۔ اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام کا مجدد ہونے کا دعویٰ تھا۔ روایت صحابہ غیر مطبوعہ، جلد 7، روایت حضرت پیر افتخار احمد صاحب۔ حضرت مسیح موعود کے دعویٰ کی تبلیغ اور مالی خدمت۔ حضرت پیر افتخار احمد صاحب مزید بیان فرماتے ہیں: میرے والد صاحب نے حضرت صاحب کے اس دعویٰ یعنی مجددیت کو قبول کر کے اپنے دوستوں اور واقف اور ناواقفوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ اشاعت شروع کی
اور ایک طویل اشتہار بھی چھاپا جس کی نقل زمانہ حال میں اخبار الفضل میں شائع ہو چکی ہے۔ میرے والد صاحب نے علاوہ تبلیغی اشاعت کے خود اور اپنے مریدوں سے مالی خدمت میں بھی حصہ لیا۔ ان کی زندگی کا آخری زمانہ اسی خدمت میں گزرا کہ جس قدر ہو سکے چندہ دے اور اشاعت کرے۔ روایت صحابہ یعنی غیر مطبوعہ جلد 7 روایات حضرت پیر افتخار احمد صاحب۔ اشتہار واجب الاظہار۔ حضرت صوفی صاحب نے اشتہار واجب الاظہار، اس اشتہار کی نقل الفضل اخبار 23 جون 1931 میں شائع ہو چکی ہے کے نام سے نہایت والہانہ انداز میں ایک مفصل اشتہار ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا، جس میں حضرت مسیح موعود اور براہین احمدیہ کے متعلق بڑے پرشوکت اور دل آویز الفاظ میں اپنے تاثرات سپرد قلم کیے۔ آپ نے اس میں براہین احمدیہ پر اپنا ریویو ان الفاظ میں تحریر فرمایا: یہ کتاب دین اسلام اور نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن شریف کی حقانیت کو 300 مضبوط دلائل عقلی اور نقلی سے ثابت کرتی ہے، اور عیسائی، آریہ، نیچریہ، ہنود اور برہمو سماج وغیرہ جمیع مذاہب مخالف اسلام کو از ضروع تحقیق رد کرتی ہے۔ حضرت مصنف نے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا ہے کہ اگر کوئی مخالف یا مکذب اسلام تمام دلائل یا نصف یا خمس تک بھی رد کر دے تو مصنف صاحب اپنی جائیداد 10,000 روپے کی اس کے نام منتقل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ اشتہار براہین احمدیہ کے حصہ اول میں مندرج ہے۔ یہ کتاب مشرکین اور مخالفین اسلام کی بے خوب بنیاد کو اکھاڑتی ہے اور اہل اسلام کے اعتقادات کو ایسی قوت بخشتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کیا نعمت عظمیٰ ہے، اور قرآن شریف کیا دولت ہے، اور دین محمدی کیا صداقت ہے، اور یہ آیات قرآن مجید جن کا اس کتاب میں اپنے اپنے موقعوں پر حوالہ دیا گیا ہے 20 سپارہ کے قریب ہے، منکروں کو معتقد اور سست اعتقادوں کو چست اور غافلوں کو آگاہ، مومنوں کو عارف کامل بناتی ہے، اور اعتقادات قویہ اسلامیہ کی جڑ قائم کرتی ہے، اور جو وساوس مخالف پھیلاتے ہیں ان کو نیست و نابود کرتی ہے۔ حضرت اقدس کی تائید میں آپ نے تحریر فرمایا: ایک ایسی کتاب اور ایک ایسے مجدد کی بے شک ضرورت تھی جیسی کہ کتاب براہین احمدیہ اور اس کے مؤلف جناب مخدومنا مولانا مرزا غلام احمد صاحب دامہ فیوزہ ہے، جو ہر طرح سے دعوی اسلام کو مخالفین پر ثابت فرمانے کے لیے موجود ہے۔ جناب موصوف عامی علماء اور فقراء میں سے نہیں بلکہ خاص اس کام پر من جانب اللہ معمور اور ملہم اور مخاطب الہی ہیں۔ صدہا سچے الہام اور مخاطبات اور پیشگوئیاں اور رویا صالحہ اور امر الہی اور اشارات و بشارات، اجرائے کتاب اور فتح و نصرت اور ہدایات امداد کے باب میں زبان عربی، فارسی، اردو وغیرہ میں جو مصنف صاحب کو بتشریح تمام ہوئے ہیں، مشرح و مفصل اس کتاب میں درج ہے، اور بعض الہامات انگریزی زبان میں بھی ہوئے ہیں، حالانکہ مصنف صاحب نے ایک لفظ بھی انگریزی کا نہیں پڑھا، چنانچہ صدہا مخالفین اسلام کی گواہی سے ثابت کر کے کتاب میں درج کیے گئے ہیں، جن سے بخوبی صداقت پائی جاتی ہے، اور یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مصنف صاحب بے شک امر الہی سے اس کتاب کو لکھ رہے ہیں، اور صاف ظاہر ہوتا ہے بموجب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ابی ہریرہ فیما اعلم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامہ على رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، رواہ ابو داؤد، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد من جانب اللہ پیدا ہوتا ہے تو تمام مذاہب باطلہ کے ظلمات کو دور کرتا ہے اور دین محمدی کو منور اور روشن کرتا ہے۔ ہزارہا آدمی ہدایت پاتے ہیں
اور دین اسلام تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ مصنف صاحب اس 14ویں صدی کے مجدد اور مجتہد اور محدث اور کامل مکمل افراد امت محمدیہ میں سے ہیں، اور دوسری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اسی کی تائید میں ہے۔ حضور کے ذکر خیر میں آپ مزید تحریر فرماتے ہیں: اے ناظرین، میں سچی نیت اور کمال جوش صداقت سے التماس کرتا ہوں کہ بے شک و شبہ جناب مرزا صاحب موصوف مجدد وقت اور طالبان سلوک کے واسطے کبریت احمر اور سنگ دلوں کے واسطے پارس اور تاریک باطنوں کے واسطے آفتاب اور گمراہوں کے لیے خضر اور منکران اسلام کے واسطے سیف قاطع اور حاسدوں کے واسطے حجت بالغہ ہے۔ یقین جانو کہ پھر ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا، آگاہ ہو کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے اور حجت الہی قائم ہو چکی ہے، اور آفتاب عالم تاب کی طرح بدلائل قطعیہ ایسا ہادی کامل بھیج دیا ہے کہ سچوں کو نور بخشے اور ظلمات ضلالت سے نکالے اور جھوٹوں پر حجت قائم کرے، تاکہ حق و باطل چھٹ جائے اور خبیث و طیب میں فرق کے بین ظاہر ہو جائے اور کھوٹا کھرا پرکھا جائے۔ حضرت مسیح موعود کے دعوی مسیحیت کے متعلق آپ کی پیش گوئی۔ جو اشتہار حضرت منشی صاحب نے حضرت اقدس کے مجدد ہونے کی تائید میں شائع کیا، اس میں حضرت منشی صاحب موصوف نے ایک یہ شعر بھی لکھ دیا: سب مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ حالانکہ ابھی حضرت مسیح موعود نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ شعر قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں حضرت منشی صاحب مرحوم کی طرف سے شائع ہوا۔ اس اشتہار کے شائع ہو جانے کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو مرتبہ مسیحائی پر ممتاز فرمایا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہو جانے سے حضرت منشی صاحب ممدوح کی کھلی کرامت ثابت ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت صوفی صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ نے انہیں دوربین نگاہ دی ہوئی تھی۔ اس کا ہمارے پاس ایک حیرت انگیز ثبوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی براہین احمدیہ ہی لکھی تھی کہ وہ سمجھ گئے یہ شخص مسیح موعود بننے والا ہے، حالانکہ اس وقت ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی یہ انکشاف نہیں ہوا تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہی دنوں میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط میں یہ شعر لکھا: ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ یہ امر بتاتا ہے کہ وہ صاحب کشف تھے، اور خدا تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ شخص مسیح موعود بننے والا ہے۔ خطبات محمود جلد 17 صفحہ نمبر 102 تا 103۔ اسی حقیقت سے آشنا ہونے کے باعث حضرت منشی صاحب موصوف نے اپنی اولاد کو بوقت وفات ایک نصیحت بھی کی۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں: منشی احمد جان صاحب لدھیانہ والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، مگر ان کی روحانی بینائی اتنی تیز تھی کہ انہوں نے دعویٰ سے پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میں تو اب مر رہا ہوں، مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ مرزا صاحب نے ضرور ایک دعویٰ کرنا ہے، اور میری وصیت تمہیں یہی ہے کہ مرزا صاحب کو قبول کر لینا۔ غرض اس پایا کہ وہ روحانی آدمی تھے۔ خطبات محمود جلد 25 صفحہ نمبر 23۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے حضرت صوفی صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا: صوفی احمد جان صاحب تو ایک ولی اللہ تھے، ان کی ایک دوربین نظر تھی، جنہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت مسیح موعود ہی مسیح موعود ہے، چاہے دعویٰ ہے یا نہیں۔ خطبات مسرور جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 453۔ حضرت صوفی صاحب صدیقیت کے مقام پر فائز تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی یہ صفت بیان فرماتا ہے
کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ ہر عصر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو وہ شیطان کا عصر ہی قبول کر لیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کسی کا عصر قبول کرتے ہی نہیں، کیونکہ صورت میں وہ فرشتوں کے عصر کو بھی رد کر دیتے ہیں، بلکہ مومن کے اندر دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کو اپنے اندر پیدا کر کے انسان نیک نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ایک سے تقوی قائم رہ سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ کامل انسان میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں، اس میں یہ بھی طاقت ہو کہ خواہ کتنی ہی تکلیف دہ بات ہو پھر بھی غلط اثر کو قبول نہ کرے، اور یہ بھی چاہے کہ خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں پھر بھی اچھی چیز کے اثر کو رد نہ کرے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کسی ایسی چیز کا سوال ہو جو مذہب و دین کے خلاف ہو تو چاہیے کہ مومن ایک ایسی چٹان کی مانند ہو جس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تقویٰ کا معاملہ ہو وہاں ایسا معلوم ہو کہ وہ قبل از وقت ہی جھک رہا تھا۔ نیکی کا سوال تو بعد میں پیدا ہوا، اس کے قبول کرنے کا میلان اس کے اندر پہلے ہی موجود تھا۔ اس درجہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دیے سے تشبیہ دی ہے جو قریب ہے کہ آگ کے بغیر ہی جل پڑے۔ یہی مقام ہے کہ جب انسان اسے ہر قسم کی ملونی سے پاک کر دیتا ہے تو اسی کو صدیقیت کہتے ہیں۔ صدیق اور مصدق میں یہی فرق ہے۔ مصدق تو بعد میں آ کر کہتا ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مگر صدیق میں اس کے قبول کرنے کا میلان پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ یوں تو سب صحابہ مصدق تھے، لیکن صدیقیت میں ابو بکر سب سے بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے زمانہ میں بھی صوفی احمد جان صاحب جو پیر منظور احمد صاحب اور پیر افتخار صاحب کے والد اور حضرت خلیفہ اول کے خسر تھے، صدیقیت کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ بھی نہ کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر تھا، ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں سمجھے تھے کہ میں مسیح موعود ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا دعویٰ کریں، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہی صدیقیت کا مقام ہے۔ خطبات محمود جلد 14 صفحہ نمبر 279 تا 280۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد بیعت لینا چھوڑ دی۔ حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب بیان فرماتے ہیں، حضرت منشی احمد جان صاحب وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے ابتدائی حالات کو ہی دیکھ کر لوگوں کی بیعت لینا چھوڑ دی تھی، اور جو کوئی آتا اس کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب جس کو یاد الہی کا شوق ہو وہ قادیان مرزا غلام احمد صاحب کے پاس جائے۔ ہم تو انہندکے تھے، یعنی جب کوئی نہیں تھا تو ہم تھے، ہم مخلوق خدا کو ایک قطرہ دیا کرتے تھے، مگر یہ شخص یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسا عالی ہمت پیدا ہوا ہے کہ اس نے تو چشمہ پر سے پتھر ہی اٹھا دیا۔ اب جس کا جی چاہے سیر ہو کر پیے، اور ساتھ ہی یہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں فرمایا کرتے تھے، ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ خطبات مسرور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 759 اور 760۔ آپ کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب فرماتے ہیں، میرے والد صاحب کو حضرت صاحب سے بہت ارادت اور اعتقاد تھا۔ اس زمانے میں حضرت صاحب کا مجددی دعویٰ تھا جس کو قبول کیا، اور یہی تبلیغ کرتے تھے کہ امام زمان دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، ان پر ایمان اور یقین لاؤ۔ اور اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو کہتے کہ سورج نکل آیا ہے، اب تاروں کی ضرورت نہیں، جاؤ حضرت صاحب کی بیعت کرو۔ حالانکہ حضرت صاحب کو ابھی بیعت لینے کا من جانب اللہ حکم نہیں ہوا تھا، بیعت تو کر لیتے مگر فرماتے یہی تھے کہ ان کی بیعت کرو۔ انعامات خداوند کریم، مصنفہ حضرت پیر افتخار احمد صاحب، صفحہ نمبر 7۔ حضرت مسیح موعود کی ابتدائی زیارت۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد
لدھیانہ میں حضور کے عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد قائم ہو گئی۔ انہوں نے بار بار اس دلی تمنا کا اظہار کیا کہ حضور لدھیانہ تشریف لائیں۔ چنانچہ ان کی خواہش پر حضور 1884 میں لدھیانہ تشریف لے گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت صوفی احمد جان صاحب کو حضور کی پہلی زیارت نصیب ہوئی۔ لدھیانہ میں حضرت صوفی صاحب کے مریدوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ انہیں آپ نے حضرت اقدس کی تشریف آوری کی خصوصی اطلاع دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کثیر تعداد میں اسٹیشن پر حاضر ہوں، اور خود بھی حضرت صوفی صاحب اپنے دونوں فرزندان حضرت پیر افتخار احمد صاحب اور حضرت پیر منظور محمد صاحب سمیت لدھیانہ اسٹیشن پر حضور کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت صوفی صاحب نے اپنی فراست کی بنا پر اپنے مریدوں کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ حدیث میں اس زمانہ کے معمور کا حلیہ موجود ہے، اسی لیے اگرچہ میں نے حضرت کی پہلے کبھی زیارت نہیں کی، میں آپ کو از خود پہچان لوں گا۔ چنانچہ آپ کے فرزند حضرت پیر افتخار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضور جب گاڑی سے اترے، بغیر بتائے والد صاحب نے فرمایا کہ وہ یہ ہیں۔ حضرت صوفی صاحب دن کا اکثر حصہ حضور کے پاس گزارتے تھے۔ حضرت صوفی صاحب خود ایک روحانی جماعت کے پیشوا تھے، لیکن وہ حضرت اقدس کی مجلس میں نہایت اخلاص و ارادت کے ساتھ دو زانو ہو کر باادب بیٹھتے اور عقیدت مند مریدوں کی طرح آپ کے کلمات طیبات سنتے اور فیض اٹھاتے۔ ملخص از تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 231 تا 236۔ علم توجہ کا ملکہ اور اس سے توبہ۔ حضرت صوفی صاحب علم توجہ میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے 12 سال کی محنت شاقہ سے اس علم کو حاصل کیا۔ اس سلسلہ میں منشی صاحب نے ایک مارکہ آرا کتاب طب روحانی بھی تصنیف فرمائی، جس کے پڑھنے سے بذریعہ خیالی قوت اور توجہ کے انسان سلب امراض کر سکتا ہے، اور بغیر دوا و دارو کے محض قلبی تاثیر سے بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اس تصنیف کی وجہ سے لدھیانہ والوں نے انہیں مسیح دوران کے خطابات دے رکھے تھے۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 236۔ حضرت مسیح موعود آپ کی کتاب طب روحانی کے بارے میں تعریر فرماتے ہیں۔ یہ کتاب حضرت حاجی منشی احمد جان صاحب مرحوم کی تالیفات میں سے ہے۔ حاجی صاحب موصوف نے اس کتاب میں اس علم مخفی، سلب امراض اور توجہ کو مبسوط طور پر بیان کیا ہے، جس کو حال کے مشائخ اور پیرزادے اور سجادہ نشین پوشیدہ طور پر اپنے خاص خلیفوں کو سکھایا کرتے تھے، اور ایک عظیم الشان کرامت خیال کی جاتی تھی، اور جس کی طلب میں اب بھی بعض مولوی صاحبان دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے محض للہ عام و خاص کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو منگوا کر ضرور ہی مطالعہ کریں، کہ یہ بھی من جملہ ان علوم کے ہے جو انبیاء پر فائز ہوئے تھے، بلکہ حضرت مسیح کے معجزات تو اسی علم کے سرچشمہ میں سے تھے۔ کتاب کی قیمت 1 روپیہ ہے۔ صاحبزادہ افتخار احمد صاحب جو لدھیانہ محلہ جدید میں رہتے ہیں، ان کی خدمت میں خط و کتابت کرنے سے قیمتاً مل سکتی ہے۔ نشان آسمانی روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 411۔ لیکن اچانک آپ نے اس علم سے توبہ کر لی اور اپنی زندگی بھر کی کمائی کو خیر بات کہہ دیا۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعہ کا کچھ یوں تذکرہ فرمایا: علم توجہ کیا ہے؟ وہ محض چند کھیلوں کا نام ہے، لیکن دعا وہ ہتھیار ہے جو زمین و آسمان کو بدل دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف براہین احمدیہ لکھی تھی کہ اس کی صوفیاء اور علماء میں بہت شہرت ہوئی۔ پیر منظور محمد صاحب اور پیر افتخار احمد صاحب کے والد صوفی احمد جان صاحب اس زمانہ کے نہایت ہی خدا رسیدہ بزرگوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اشتہار پڑھا تو آپ سے خط و کتابت شروع کر دی، اور خواہش ظاہر کی کہ اگر کبھی لدھیانہ تشریف لائیں تو مجھے پہلے سے اطلاع دیں۔ اتفاقاً انہی دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لدھیانہ جانے کا موقع ملا۔ صوفی احمد جان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد
حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے گھر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ صوفی احمد جان صاحب بھی ساتھ چل پڑے۔ وہ رتر چھتر والوں کے مرید تھے اور ماضی قریب میں رتر چھتر والے ہندوستان کے صوفیاء میں بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے اور تمام علاقہ میں مشہور تھے۔ علاوہ زہد و اتقاء کے انہیں علم توجہ میں اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کے دائیں بائیں بہت سے مریض صف باندھ کر بیٹھ جاتے۔ نماز کے بعد جب وہ سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی دائیں بائیں پھونک بھی مار دیتے، جس سے بہت سے مرید اچھے ہو جاتے۔ صوفی احمد جان صاحب نے ان کی 12 سال شاگردی کی اور وہ ان سے چکی پسواتے رہے۔ راستہ میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اتنے سال رتر چھتر والوں کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد مجھے وہاں سے اس قدر طاقت حاصل ہوئی ہے کہ دیکھیے میرے پیچھے جو شخص آ رہا ہے، اگر میں اس پر توجہ کروں تو وہ ابھی گر جائے اور تڑپنے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنی سوٹی کی نوک سے زمین پر نشان بناتے ہوئے فرمایا، یعنی حضرت مسیح السلام کی عادت تھی جب آپ پر خاص جوش کی حالت ہوتی تو آہستگی سے اپنی سوٹی کے سر کو اس طرح زمین پر آہستہ آہستہ رگڑتے جس طرح کوئی چیز کورید کر نکالنی ہو۔ فرمایا، صوفی صاحب اگر وہ گر جائے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ چونکہ واقعہ میں اہل اللہ میں سے تھے اور خدا تعالیٰ نے ان کو دوربین نگاہ دی ہوئی تھی، اس لیے یہ بات سنتے ہی ان پر محویت کا عالم طاری ہو گیا اور کہنے لگے، میں آج سے اس علم سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ دنیاوی بات ہے، دینی بات نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار دیا جس میں لکھا کہ یہ علم اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچہ کوئی ہندو اور عیسائی بھی اس علم میں ماہر ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا کوئی مرید اسے اسلام کا جز سمجھ کر نہ کرے، ہاں دنیاوی علم سمجھ کر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 فروری 1936۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی شہرہ آفاق کتاب طب روحانی کو مرتے دم تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ حضرت صوفی صاحب نے طب روحانی میں اعلان کیا تھا کہ اس سلسلے میں نجات جاویدانی اور کمالات انسانی کے نام پر 2 مزید حصے بھی شائع ہوں گے اور عملاً ان کا مسودہ بھی تیار تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے وہ مسودہ لے کر چاک کر ڈالا۔ بعض لوگوں نے جو طب روحانی سے بے حد متاثر تھے بڑے اصرار کے ساتھ آپ سے درخواست کی کہ وہ چیرا پھاڑا ہوا مسودہ بھیج دیں تا اسی کو مرتب کر کے معلوم ہو سکے کہ کیا لکھا ہے، لیکن آپ نے جو جواب دیا کہ قدح شکست وہاں ساقی نہ ماناد۔ پنجاب میں ایک آفتاب نکلا ہے جس کے سامنے ستارے راہبری نہیں کر سکتے، اس آفتاب کا نام مرزا غلام احمد ہے۔ انہوں نے کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے، اسے منگوا کر پڑھو۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 236۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں، منشی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور مشہور صوفی لدھیانوی کے ذکر خیر میں حضرت حکیم الامت یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے عرض کیا کہ انہوں نے طب روحانی کے سلسلہ میں اور بھی 2-3 جلدیں نکالنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضور کے دعویٰ کو سن کر انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور اسے محض کھیل تماشا قرار دیا، جس سے مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی۔ ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 325۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔